علی سے لیا گیا۔ یہ اصحاب کرام کی سنت ہے۔ بڑی ذمہ داری سے تاریخ کے اوراق سے کہہ رہا ہوں، یہ اصحاب کرام کی سنت ہے، چونکہ رسول کائنات فرما کر گئے تھے القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، علی کی فضیلت پڑھنی ہو تو قرآن پڑھو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، قرآن پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، اگر فضائل علی پڑھنے ہوں تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اب دیکھا سب خاموش ہو گئے، وہ واہ واہ کہاں گئی؟ وہ تو میری محنت تھی، اب واہ واہ کریں آپ کی محنت ہوگی۔ بھائی قرآن کو پڑھا کریں، یہ علی ابن ابی طالب کی سنت ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے۔ نہیں سنتے اس منبر سے؟ علی ابن ابی طالب ایسے قاری قرآن تھے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پہلا پاؤں رکھتے، قرآن کو شروع کرتے، دوسرا پاؤں جاتا، قرآن ختم ہو جاتا۔ یہ بھائی اسی منبر سے آپ کو سنایا جاتا ہے۔ جب اس پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ یاد رکھ، قرآن غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کر، اور قیامت کے دن تین چیزیں اللہ سے سب سے پہلے شکایت کریں گی۔ تین چیزیں سب سے پہلے اللہ انہیں موقع دے گا شکایت کا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ ان میں سے ایک علاقے کا عالم دین، علاقے کا عالم دین اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اللہ میں انہیں تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے، یہ مجھ سے کچھ حاصل ہی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو شکایت کرے گی وہ مسجد ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی مسجد کہ اللہ مجھے پیسے خرچ کر کے بڑی زیب و زینت کے ساتھ انہیں بنایا تو تھا، لیکن میرے اندر عبادت کرنے ہی نہیں آتے تھے، مجھے انہوں نے ویران کر دیا۔ تیسری چیز جو بارگاہ الہی میں شکایت کرے گی وہ قرآن ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے غلاف میں لپیٹ کر میرا احترام کرتے ہوئے الماری میں رکھ دیا۔ بھائی خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں سجا کر سالوں سال قرآن کو بند کر کے رکھ دینا، یہ قرآن کی شان نہیں، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کی عزت کرنی ہے تو قرآن کو ہر روز صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت، کہا گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے سے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہم تنگ دست حال ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں غربت چھا گئی ہے، ہماری کچھ مدد کریں، بھائی لوگوں سے مانگنے کی بجائے اس راہ حل کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو ائمہ نے ہمیں دیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ہے کہ گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کر، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص ایک عمل بھی سن لیں قرآن کا، جو خصوصاً بے روزگار اکثر ہو جایا کرتے ہیں، خصوصاً جن پہ غربت چھا جایا کرتی ہے، خصوصاً تنگ دست جو ہو جایا کرتے ہیں، خصوصاً جن کے گھر میں اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں ہر روز مغرب بین کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب و عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سو جایا کر، پھر ایک ہفتہ مسلسل تو تلاوت کر، اگر سارے کے سارے قرضے اترنے شروع نہ ہو جائے مجھے پکڑ لینا، صرف ایک ہفتہ تو تلاوت شروع کر، اگر تو تنگ دست حال ہوگا تیری تنگ دستی دور ہو جائے گی، غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا اگر تو نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
محمد. دعوے دار ہیں نا ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں تو رسول کائنات کے اس فرمان کو نہ بھولیں. ہمارے رسول فرما کر گئے تھے القرآن مع علی جن و علی جن مع القرآن, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی